بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ مشینیں نہیں ہوتی. اللہ پاک نے ان کے وجود میں ایک پوری کائنات کی تخلیق چھپا رکھی ہوتی ہے. یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کے جسم سے انسان جنم لیتے ہیں. اس لیے آپ یہ نہ کریں کہ چنگیاں چنگیاں بوٹیاں کٹ کے بیٹیاں نو پا دیتیاں تے بیٹی والی بیچاری واسطے کہہ دیتا کہ کوئی گل نہیں خیر ہے. اور کبھی مردوں پر یہ بوجھ آ جاتا نا بچے پیدا کرنے والا, تو وہ ایک بچے کے بعد ہی ہار مان جاتے ہیں, مگر وہ آپ کے بچے بھی پیدا کر رہی ہوتی ہے, گھر بھی سنبھال رہی ہوتی ہے, اور فزیکلی اور ایموشنلی ٹارچرز بھی سہ رہی ہوتی ہے. خون ضائع ہو گیا اس کے اتنے پیارے فیس پہ چھائیاں پڑ گئیں, اس کا اتنا پیارا فگر خراب ہو گیا, اس کی بھی ہوتی ہے. لفٹ میں اکیلے مرد کے ساتھ بالکل بھی نہیں بیٹھنا, اس کے جانے کا انتظار کرنا ہے. سیڑھیوں پر پیچھے اگر کوئی آ رہا ہو تو رک جانا ہے اور اس کو پہلے گزرنے دینا ہے. اور اگر کسی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹی اس خوشبو کی مانند ہوتی ہے جو گھر کے آنگن کو ہمیشہ مہکاتی رہتی ہے. وہ صرف ایک فرد نہیں ہوتی بلکہ پورے گھر کی جان ہوتی ہے. اپنے کومل دل اور معصوم مسکراہٹ سے وہ ہر مشکل گھڑی میں سہارا بن جاتی ہے. بیٹی کا ہونا ماں باپ کے لیے فخر کی بات ہے, کیونکہ وہ ہر رشتے کو سچے پیار اور خلوص سے نبھاتی ہے. وہ آگے بڑھتی ہے, کامیابیاں حاصل کرتی ہے, مگر اس کے دل میں ہمیشہ اپنے گھر والوں کے لیے ایک خاص جگہ رہتی ہے. بیٹی ہی گھر کی رونق, ماں باپ کی آنکھوں کی روشنی اور آنے والے کل کی بنیاد ہوتی ہے. السلام علیکم مائی ڈیئر کوئنز, کیسی ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں رحمتوں اور برکتوں کو خوب انجوائے کر رہی ہوں گی. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور ہر حال میں اللہ پاک کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اچھا جناب, میں آئی ہوئی تھی فیصل آباد, اور مجھے پتا تھا کہ مجھے فیصل آباد جانا پڑے گا, تو اس سے پہلے جو ہے نا وہ میں نے اپنی پیاری بہنوں کے لیے وائسز 3-4 ریکارڈ کر کے رکھ لی تھی, تاکہ وہاں پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ شور ہوتا ہے, تو اس لیے پھر وہاں پہ وائس ریکارڈ کرنا جو ہے نا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو میں یہاں سے چلنے سے پہلے اپنی 2-3 ویڈیوز کے لیے وائس ریکارڈ کر کے گئی تھی. وہاں پر میرے بھائی کو اللہ پاک نے بیٹی دی ہے, تو میں اس وجہ سے بہت زیادہ خوش ہوں, اور آپ سب نے بھی اس کے لیے ڈھیر دعائیں کرنی ہیں. یہ اللہ پاک کا ایک معجزہ کہہ لیں کہ ہماری جو بھابھی ہے نا وہ بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشن میں تھی, اور اللہ پاک نے ان کو دوبارہ نئی زندگی دی ہے. تو شکر الحمدللہ اللہ پاک نے سارے کام ٹھیک کر دیے, اور ہم بہت بڑی مشکل اور ٹینشن سے گزر کے اب جو ہے نا ہم بہت زیادہ ریلیکس بھی ہو گئے ہیں, اور اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑی خوشی بھی عطا فرمائی ہے. اللہ پاک جب بہت زیادہ کسی سے خوش ہوتا ہے نا تو پھر اللہ پاک اس کو بیٹی عطا فرماتا ہے. تو جناب آپ سب دعا کیجئے گا, اللہ پاک ہر بیٹی کے نیک نصیب کرے. بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. تو جناب آئیے بات کرتے ہیں آج اس نرمی, اس محبت اور اس برکت کی جسے ہم بیٹی کہتے ہیں. بیٹی جو گھر میں پیدا ہو تو رحمت برستی ہے, جو مسکرائے تو دلوں میں سکون اترتا ہے, اور جو روٹھ جائے تو پورا گھر سناٹا بن جاتا ہے. اللہ نے جب عورت کو تخلیق کیا تو اس کے وجود میں محبت, صبر اور زندگی کو جنم دینے کی طاقت رکھی. بیٹی کسی بوجھ کا نام نہیں بلکہ وہ رحمت خداوندی ہے, جو اپنے والدین کے لیے اور دنیا اور آخرت کے لیے دونوں کے لیے رحمت بنتی ہے. تو مائی ڈیئر سسٹرز, بیٹی رب کی وہ رحمت ہے جسے ہم جتنی محبت دیں اتنی ہی وہ روشنی بن جاتی ہے. مگر آج کے اس بدلتے دور میں بیٹی کو صرف گڑیا نہیں, گھر کی رانی, حیا کی نشانی اور ایمان کی محافظ بنانا ضروری ہے. ہمیں اپنی بیٹیوں کو وہ باتیں سکھانی ہوگی جو زمانے کے شور میں کھو گئیں. اچھا جناب, پہلے تو کچھ اس طرح سے ہوتا تھا کہ ہمیں بچوں کی اتنی تربیت نہیں کرنی پڑتی تھی, وہ تربیت ہمیں پہلے ماؤں کی آنکھوں سے ہی مل جاتی ہوتی تھی. لیکن اب جو ہے نا وہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. اب ہمیں لفظوں میں بھی بیٹی کی تربیت کرنی ہوتی ہے, اور خاص طور پر ماؤں کو خود پریکٹیکل بننا پڑتا ہے. کہتے ہیں نا کہ اگر کسی بیٹی کو دیکھنا ہو تو اس کی ماں کو دیکھ لو, جس طرح کی اس کی ماں ہوگی اس کی بیٹی بھی اسی طرح کی ہوگی. تو میرے خیال سے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے خود کی تربیت کرنی ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے نا ہمیں بیٹی کی طرف آنا ہوگا. تو جناب اگر ہم اپنی تربیت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی اپنی بیٹی کی تربیت کرنے میں. تو آج کی ویڈیو میں میں آپ سے دل سے وہ 8 سنہری باتیں شیئر کروں گی جو ہر ماں اپنی بیٹی کو سکھا دے تو دنیا کا کوئی طوفان اس کے حوصلے کو نہیں ہلا سکتا. پوائنٹ نمبر 1 ہے, بیٹی کو کمزور نہیں حوصلہ مند بناؤ. بیٹی کو سکھاؤ کہ زندگی میں آنسو کم, حوصلہ زیادہ رکھے. اسے سمجھاؤ کہ دنیا بہادر لڑکیوں کو جھکنے نہیں دیتی. جب کبھی دل ٹوٹ جائے تو سہارے انسانوں میں سے نہیں رب کے ذکر میں ڈھونڈو. بتاؤ اسے کہ حوصلہ کسی کی دولت نہیں, ایک ماں کی دعا سے ملتا ہے. ایک دن وہی بیٹی دوسروں کے لیے مثال بن جاتی ہے. پوائنٹ نمبر 2 ہے, اپنی حفاظت خود سیکھو. بیٹی کو یہ سمجھائیں کہ حفاظت صرف باہر کی نہیں سوچ کی بھی ہوتی ہے. لفٹ میں اکیلے مرد کے ساتھ بالکل بھی نہیں بیٹھنا, اس کے جانے کا انتظار کرنا ہے. سیڑھیوں پر پیچھے اگر کوئی آ رہا ہو تو رک جانا ہے اور اس کو پہلے
پہلے گزرنے دینا ہے، اور اگر کسی موقع پر دل بے چین ہو تو آپ نے فوراً ماں کو بتانا ہے۔ اپنی بیٹی کو سکھائیں کہ عقل، ایمان اور احتیاط تینوں اس کی ڈھال ہیں، اس کی طاقت ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے عزت نفس سب سے پہلے۔ بیٹی کو یہ یاد دلائیں کہ عزت چھن جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اسے سکھائیں کہ کوئی اس کی شخصیت یا کردار پر انگلی اٹھائے تو وہ بالکل بھی چپ نہ رہے، بلکہ نرمی سے مگر مضبوطی سے جواب دے۔ خود پر یقین رکھنا سکھاؤ، کیونکہ عزت پہلے دل میں بنتی ہے اور پھر دنیا پہچانتی ہے۔ اور خاص طور پر اپنی بچیوں کو یہ سمجھائیں کہ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ عورتوں کو نرم لہجے میں کسی سے بھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ نرم لہجے میں کسی سے بھی بات کرتی ہیں تو وہ غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے اور آپ کی زندگی کو ایسے موڑ پر لا سکتا ہے، خدا نخواستہ، کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے اچھی صحبت مضبوط کردار۔ بیٹی کو یہ سمجھائیں کہ وہ انہی 5 لوگوں جیسی بن جاتی ہے جن کے ساتھ وہ وقت گزارتی ہے۔ اگر اس کی دوستیں نمازی، سچی اور نیک ہوں گی تو آپ کا نصیب بھی چمک جائے گا۔ بری صحبت سست زہر کی طرح ہے جو آہستہ آہستہ روح کو مٹا دیتی ہے۔ دوست چننا زندگی کے سب سے بڑے فیصلوں میں سے ایک ہے۔ اور ہاں مائی ڈیئر سسٹرز، آپ کو میں خاص طور پر یہ تاکید کرتی ہوں کہ آپ کا اگر بیٹا ہے تو بھی، اگر بیٹی ہے تو بھی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بچوں کی صحبت کس طرح کی ہے۔ آپ کے بچوں کی ہر فرینڈ کا آپ کو رابطہ نمبر پتہ ہونا چاہیے، آپ کو ان کی نیچر کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو ان کی فیملی اور فیملی ممبرز کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح کے ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت آپ کا بیٹا یا بیٹی کہاں پر ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے تعلیم اور ہنر خود مختاری کی چابی۔ مائی ڈیئر سسٹرز، تعلیم صرف ڈگری نہیں، عقل کی روشنی ہے۔ بیٹیوں کو یہ سکھائیں کہ کسی پر وہ ڈپینڈ نہ کریں، خود کمانا، خود جینا سیکھیں۔ چاہے کھانا پکانے کا ہنر ہو یا کمپیوٹر سکل ہو، سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ ایک باہنر بیٹی کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتی۔ اچھا، پرانی عورتوں کی یہ بہت سوچ ہوتی تھی کہ اننا پڑھا کے کی کرنا، اگے جا کے تے ہانڈیاں ہی روٹیاں کرنیاں۔ تو جناب مائی ڈیئر سسٹرز، اگر آپ میں سے کبھی کسی کی بھی ایسی سوچ ہے یا آپ کی کسی عزیز رشتہ دار کی ابھی تک یہ سوچ ہے تو آپ اس کو ضرور سمجھائیے کہ تعلیم جو ہوتی ہے نا، وہ صرف نوکری کرنے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ ایک پڑھی لکھی عورت اپنی پوری نسل کو سنوار سکتی ہے، اور وقت آنے پر اپنے شوہر کا ہاتھ بھی بٹا سکتی ہے، اور اپنی گھر کے حالات بہتر بنانے میں اپنے شوہر کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہے، اور اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے حیا والے آداب اپناؤ۔ بازار میں نرمی سے چلو، آواز نیچی رکھو، کسی چیز کو دیکھنے کے لیے جھکنا ہو تو ادب سے بیٹھ جاؤ۔ ہنسی مذاق، شور شرابہ، اونچی آواز، یہ سب عورت کے حسن کو کم کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیے مائی ڈیئر سسٹرز، آپ کی چال، آپ کا انداز آپ کی تربیت کا آئینہ ہوتا ہے۔ آپ اپنی بیٹیوں کو بھی یہی سمجھائیں کہ بیٹھنے کے بھی آداب ہوتے ہیں، بات کرنے کے آداب ہوتے ہیں، اور بازار میں چلنے کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ آپ نے چلتے ہوئے کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی ہے کہ جس سے سارے آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آپ یا تو اس کے مذاق کا نشانہ بن جائے، اور یا پھر آپ کو دیکھ کر کوئی غلط فہمی کا شکار ہو جائے۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے صحت، محنت اور وقار، یہی بیٹی کی شان ہے۔ بیٹیوں کو سکھائیں کہ صحت مند جسم، محنتی دل اور وقار برا کردار، یہ تینوں مل کر عورت کو مکمل بناتے ہیں۔ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اور صحت بھی اصل دولت ہے۔ ایمان اور حیا اور محنت، یہی بیٹی کی پہچان۔ اور بہت معذرت کے ساتھ میں بہت ساری ماؤں کو جانتی ہوں جو کہ اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر میں کچھ نہیں کہتی، اور یہی کہتی ہیں کہ آگے جا کے بھی انہیں کام نہیں کرنا۔ اور خاص طور پر اگر ان کی بھابیاں آئی ہوئی ہوں نا، مطلب اگر ان کے گھر میں بھابیاں ہوں یا بڑی بہنیں ہوں، تو خاص طور پر ان کو رعایت مل جاتی ہے، تو ان کو دیر تک سونے دیا جاتا ہے، ان کو کوئی کام نہیں سکھایا جاتا، ان کو کچھ نہیں کہا جاتا، اور ان کی تربیت میں بھی غفلت برتی جاتی ہے۔ یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ آگے چل کر اس قدر نقصان دیتی ہے نا، یہ پوری نسل خراب کر سکتی ہے۔ ایک لڑکی اگر آج اپنے ماں باپ کے گھر میں سوئی پڑی رہتی ہے، وہ کوئی کام نہیں سیکھتی، تو اس کو آگے چل کر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بلکہ وہ آگے چل کے اپنی نہ صحیح طرح سے اولاد کی تربیت کر سکتی ہے، نہ شوہر کے ساتھ اچھا رویہ اپنا سکتی ہے، اور سسرال والوں کے معیار پر پوری اتر سکتی ہے۔ اور آپ سب جانتی ہیں کہ سسرال کو خوش کرنا شادی شدہ عورت کے لیے کس قدر مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے، اور جناب اس کے بغیر گزارا بھی بالکل نہیں ہے، کیونکہ آپ کے سسرال آپ کے شوہر کے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کی جان ہوتی ہے۔ اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کے ساتھ صحیح رہے، آپ کے شوہر کی طرف سے آپ کو محبت ملے، تو پھر آپ کو ضرور سسرال والوں کے دل بھی جیتنے ہی ہوں گے۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، یہ خاص طور پر ماؤں کی ذمہ داری ہے
کہ وہ ان کے لیے رول ماڈل بنے۔ اگر ماں خود سارا دن فون پر لگی رہے گی، ٹک ٹاک دیکھتی رہے گی یا فیس بک پر سکرولنگ کرتی رہے گی تو پھر بیٹی کیا سیکھے گی؟ اوبویسلی وہ بھی یہی کچھ سیکھے گی۔ یاد رکھیے مائی ڈیئر مدرز، ماں بیٹی کی سب سے پہلی استاد ہوتی ہے۔ بیٹی وہی بنتی ہے جو اپنی ماں کو بنتے دیکھتی ہے۔ اگر ماں خود اللہ پاک کے قریب ہوگی تو بیٹی بھی خود بخود نماز، حیا اور عبادت سے محبت کرنے لگے گی۔ پہلے اپنے دل کو سنوارو، اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاؤ، پھر دیکھنا آپ کی بیٹی خود ہی آپ کا عکس بن جائے گی۔ نماز صرف عبادت نہیں بلکہ زندگی کی تربیت ہے، اور آپ اپنی بیٹی کو یہی بات سمجھائیں کہ نماز صرف عبادت نہیں بلکہ زندگی کی تربیت ہے۔ یہ برائیوں سے روکتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور اللہ پاک کے قریب لے جاتی ہے۔ اپنی بیٹی کو سب سے قیمتی تحفہ دیں اللہ پاک سے تعلق کا۔ اور ہاں مائی ڈیئر سسٹر، ایک بات خاص طور پر میں آپ کو بیٹیوں کی طرف سے کہنا چاہتی ہوں کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ مشینیں نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے ان کے وجود میں ایک پوری کائنات کی تخلیق چھپا رکھی ہوتی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کے جسم سے انسان جنم لیتے ہیں، جو اپنی توانائی، اپنا خون، اپنی نیندیں، سارا کچھ قربان کر کے پھر ایک نئی زندگی کو دنیا میں لے کے آتی ہیں۔ اسی لیے بیٹی کو کبھی بھی کمزور مت سمجھیں، اسے اچھی غذا دیں اور محبت دیں اور عزت دیں، کیونکہ کل کو اس نے ایک اور نسل کو جنم دینا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ یہ نہ کریں کہ چنگیاں چنگیاں بوٹیاں کٹ کے بیٹیاں نوں پا دیتیاں تے بیٹی والی بیچاری واسطے کہہ دیتا کہ کوئی گل نہیں، خیر ہے وہ گزارا کر لے گی، یا کوئی بات نہیں وہ نہ بھی کھائے گی تو کوئی بات نہیں۔ ہوتا ہے نا ہمارے ہاں اکثر اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ہم بیٹیوں کے معاملے میں بہت زیادہ کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اچھی چیز جو ہے وہ بیٹوں کو دے دی اور بیٹی کو ملی نہ ملی تو کوئی بات نہیں۔ حالانکہ بیٹی کا بیٹوں سے بھی زیادہ خیال کرنا چاہیے، ان کو بچپن سے ہی ان کی خوراک زیادہ اچھی کرنی چاہیے، ان کو بچپن سے ہی محبت اور عزت زیادہ دینی چاہیے، کیونکہ کل کو اس نے ایک پوری نسل کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ اگر کبھی مردوں پر یہ بوجھ آ جاتا نا بچے پیدا کرنے والا، تو وہ ایک بچے کے بعد ہی ہار مان جاتے ہیں، مگر یہ عورت ہوتی ہے جو اللہ پاک نے اتنی مضبوط بنائی ہوئی ہے کہ وہ آپ کے بچے بھی پیدا کر رہی ہوتی ہے، گھر بھی سنبھال رہی ہوتی ہے، اور فزیکلی اور ایموشنلی ٹارچرز بھی سہ رہی ہوتی ہے۔ تو دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آگے چل کر ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہر بیٹی کے نیک نصیب کرے۔ ماں باپ اپنی طرف سے بہت اچھا نصیب بیٹی کو ڈھونڈ کر دیتے ہیں، لیکن دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس پر کوئی غم یا تکلیف نہ آئے۔ تو اسی غم اور تکلیف کے لیے انسان کو مضبوط ہونا چاہیے، اس کو پہلے سے مضبوط بنانا چاہیے، اور یہ مائیں ہوتی ہیں جو ان کی سوچ اس انداز سے ڈیزائن کرتی ہیں کہ وہ آگے چل کر آنے والے حالات کو بہتر طریقے سے سنبھال سکیں، مینیج کر سکیں، اور ان حالات سے نکلنے کی عقل ان کے اندر ہو۔ یہ عورت ہے، وہ رب کی بنائی ہوئی سب سے مضبوط تخلیق ہے، جو درد میں بھی مسکرا کے کہتی ہے کہ یہ میرا فخر ہے، میں ماں ہوں۔ اچھا، میں نے نا کہیں پہ سنا تھا، آپ خود دیکھیں، آپ میری بات سے ایگری کریں گی کہ ایک ماں ہے نا وہ تکلیف سہ رہی ہوتی ہے، وہ 9 مہینے اپنے بچے کی وجہ سے تکلیف اتنی زیادہ برداشت کر رہی ہوتی ہے، اس کے دوران کام بھی کر رہی ہوتی ہے، اور اگر پہلے سے اس کے بچے ہیں اس کو بھی سنبھال رہی ہوتی ہے۔ تو پھر جب ایک بچہ دنیا میں آ گیا ہے، اس بچے نے ماں کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اس کا اتنا سارا خون ضائع ہو گیا، اس کے اتنے پیارے فیس پہ چھائیاں پڑ گئیں، اس کا اتنا پیارا فگر خراب ہو گیا، اس کی بہت ساری کھانے کی جو خواہشیں ہیں وہ اس نے مار لی۔ اور ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی انسان نے اگر آپ کو اتنی زیادہ تکلیف دی ہے تو آپ اس کو تھپڑ مار کے پیچھے کر دیں کہ تم نے مجھے اتنی تکلیف دی ہے۔ لیکن ہم مائیں جو ہے نا وہ کیا کرتی ہیں کہ جب بچہ ہمارے پاس ہماری گود میں آ جاتا ہے نا تو ہم ساری تکلیفیں بھول جاتے ہیں اور اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں، اس کا منہ چومتے ہیں، ہم اتنا زیادہ اس کو پیار کرتے ہیں اور اللہ پاک کا اتنا زیادہ شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جناب یہی تو ہوتی ہے ماں جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ اس کی ذمہ داریاں، اس کے سارے کام جو ہے نا وہ دوسروں سے الگ ہوتے ہیں، دوسروں سے زیادہ ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ تو جناب مائی ڈیئر سسٹرز، آپ نے بہت قربانیاں دی ہیں، آپ نے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کیا ہے، تو تھوڑی سی توجہ آپ نے اس طرف بھی دینی ہے کہ اپنے بیٹوں اپنی بیٹیوں کو جس طرح سے سینے سے لگا کے پالتی ہیں، ان کی آرام آسائش کا خیال کرتی ہیں، ان کی خوراک کا خیال رکھتی ہیں، ان کے لیے اتنی ساری دعائیں کرتی ہیں، تھوڑی سی کوشش آپ نے یہ بھی کرنی ہے کہ ان کو پیار سے بٹھا کے ان کو عملی طور پر کچھ باتیں آپ نے یہ سکھانی ہے کہ زندگی کو گزارنے کے لیے، زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے، اور زندگی کو باوقار بنانے کے لیے آپ نے یہ باتیں جو ہے نا یہ سیکھنی ہے، ان پر عمل کرنا ہے، تاکہ آپ کی اولادیں آنے والے وقت میں آپ کو تھینک یو بول سکیں، آپ کا بہت بہت زیادہ شکر گزار ہو سکیں کہ آپ نے ان کی اتنی اچھی تربیت کی ہے اور آپ نے ان کو سنبھالا ہے۔
کیونکہ زندگی کے ہر مقام پر آپ چاہے آپ کی جتنی بھی عمر ہو جائے نا، آپ کو ماں باپ کی باتیں جو ہے نا وہ کبھی نہیں بھولتی اور وہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہتی ہیں۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ بیٹی کو دنیا کی ہر آسائش دینے سے پہلے اسے ایمان، حیا اور نماز کی دولت دینا بالکل نہیں بھولیے گا۔ یہی وہ دولت ہوتی ہے جو نہ کبھی کم ہوتی ہے، نہ چھن سکتی ہے۔ بیٹی وہ پھول ہے جو ماں کی دعا سے کھلتا ہے۔ اگر ماں خود اللہ سے جڑی ہوگی تو بیٹی کی خوشبو ساری زندگی پھیلے گی۔ چلیے آج نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو صرف دنیا نہیں آخرت کی روشنی بھی دیں گے۔ اور اگر دل سے یہ میری بات آپ کو لگ گئی ہو اور آپ کو کوئی بھی ان میں سے پوائنٹ آپ کے دل کو لگا ہو تو آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، اور سبسکرائب تو مجھے یقین ہے کہ میری پیاری بہنوں نے کر رکھا ہوگا۔ تو جناب اپنی بیٹیوں کے لیے آمین ضرور کہیے گا، کیونکہ شاید آپ کی ایک دعا کسی اور ماں کی بیٹی کے لیے بھی رحمت بن جائے۔ اور جن جن بہنوں نے مجھے کمنٹس میں دعا کے لیے کہا ہوا ہے، میں ان سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ان کی جو بھی مشکلات ہیں، زندگی میں پریشانیاں ہیں، اللہ ان تمام مشکلات کو دور کر دے۔ آپ سب بہنیں کہیے آمین ثم آمین۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔